اب ذرا بات کرتے ہیں وزارت داخلہ کے حوالے سے بھی ایک اور بڑی خبر کی. جی بالکل، وزارت داخلہ کے حوالے سے بات کرتے ہیں چونکہ جموں کشمیر کی جو موجودہ صورتحال ہے اس پر اب ڈسکس ہونے جا رہا ہے. جہاں کل کے پروگرام میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ لکھنؤ کے اندر ایک کانفرنس ہونے جا رہی ہے. آج سے اس کی شروعات ہے اور ڈی جی پیز آئی جی پیز کی کانفرنس ہوگی. لیکن اس سے پہلے بھی جموں کشمیر کے حوالے سے اور جموں کشمیر کے اندر ہی میٹنگز ہوئی تھی اور ان سب کے بیچ میں پولیس سربراہ ہوں، آئی جی پیز ہوں، جموں کشمیر کی سول انتظامیہ ہو، یہاں تک کہ وزیراعظم نے خود مداخلت کی تھی جموں کشمیر کی موجودہ جو صورتحال تھی. بڑی بات یہ کہ جو پچھلے سال میٹنگ ہوئی تھی اس میں وزیراعظم کی طرف سے کچھ ہدایات دی گئی تھی سلامتی صورتحال کو بہتر بنانے کے لیے، اور اس پر مرکز اب سنجیدہ ایک بار پھر نظر آ رہا. اور اس بار مرکزی وزارت داخلہ کی طرف سے جو کارروائی کی رپورٹ ہے وہ جموں کشمیر انتظامیہ سے صرف 10 دنوں کے اندر مانگی گئی ہے. کس کی رپورٹ؟ وہ جو میٹنگ ڈی جی پیز آئی جی پیز کی کانفرنس ہوئی تھی اس میں وزیراعظم کی بھی کچھ ہدایات تھی. دہشت گردی کا نیٹ ورک توڑنا ہو، انتہا پسندی یا جو قیدی ہیں اس وقت مختلف جیلوں میں ان کا معاملہ ہو اور دیگر معاملات، ان سبھی ایشوز پر بات ہوئی تھی پچھلے سال کانفرنس میں. اور تب سے لے کر اب تک جموں کشمیر پولیس انتظامیہ یا سول انتظامیہ نے اس پر جو وہاں پر پوائنٹس ڈسکس ہوئے تھے اس پر میٹنگ کے دوران جو باتیں سامنے آئی تھی، وزیراعظم کی ہدایت تھی، وزارت داخلہ کی ہدایات تھی، اور وہ تمام چیزیں چونکہ ان میں روہنگیا کا بھی بڑا امپورٹنٹ کیس تھا جس کے بعد کافی زیادہ پیش رفت مارچ کے مہینے تک ہوئی. اس کانفرنس کے بعد اب تک آج جب لکھنؤ کے اندر کانفرنس ہونے جا رہی ہے جس میں جموں کشمیر پر بھی کل ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ بات ہوگی، اس ایک سال کے عرصے کے دوران کیا بات ہوئی ہے اور جموں کشمیر سرکار نے یا پولیس انتظامیہ نے بالخصوص کیا کارروائی کی ہے، وہ رپورٹ اب 10 دنوں کے اندر طلب کر لی گئی ہے وزارت داخلہ سے. وزارت داخلہ نے جموں کشمیر انتظامیہ سے مانگیا کیونکہ لکھنؤ کے اندر نومبر کا مہینہ تھا، سال 2020-21 کی کانفرنس ہو رہی تھی. اس کانفرنس کے اندر وزیر اعظم اور وزیر داخلہ نے کچھ باتیں کہی تھی اور کہا تھا کہ ان معاملوں کو سنجیدگی کے ساتھ لیا جائے. اس میں ایکشن کتنا ہوا ہے وہ ایکشن ٹیکن رپورٹ اب مرکزی وزارت داخلہ نے 10 دنوں کے اندر جموں کشمیر سے مانگا ہے اور یہ بھی کہا ہے کہ ٹیرر نیٹ ورک، ایکسٹریمزم کا معاملہ، پرزنر جو ہے روہنگیاز جو تھے ان کے معاملے پر کی جو باتیں اس وقت کہی گئی تھی کہ کس طریقے سے کام کرنا ہے اور کیا کچھ کرنا ہے اس پر کتنا کام ہوا. اب کیا کچھ کہا گیا تھا یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کیونکہ جب نومبر کے مہینے میں لاسٹ ایئر یہ کانفرنس ہوئی تھی تو مرکزی وزارت داخلہ کے سامنے جو بات رکھی گئی تھی اس وقت قومی سلامتی کے مشیر اجیت ڈوبھال صاحب اس میں میٹنگ کے اندر موجود تھے، وزیر اعظم موجود تھے، امت شاہ موجود تھے. تو کہا گیا تھا کہ ٹیرر نیٹ ورک فائنانسنگ پر سب سے پہلی نظر رکھی جائے کہ فائنانسنگ نہ ہو پائے. اس پر رپورٹ طلب کی گئی ہے. ڈی ریڈیکلائزیشن یہ بڑا امپورٹنٹ تھا کہ جو ایکسٹریم اوپینین رکھتے ہیں، جو ایک انتہا پسندی کی سوچ رکھتے ہیں اور جیلوں کے اندر ہے، انہیں کس طریقے سے قومی دائرے میں لایا جائے، کن لوگوں سے ان کی ملاقاتیں کروائی جائے، کیسے وہ ہو سکتا ہے، وہ کتنا کام ہوا ہے کتنا نہیں ہوا ہے، اس پر بھی رپورٹ جو ہے وہ طلب کی گئی ہے. تیسری بڑی بات جو انہی جیل خانوں کے حوالے سے ہے وہ یہ بھی ہے کہ نئے ماڈل کے تحت پر جو ماڈل پریزن مینول 2016 ہے اس کے تحت جو امپلیمنٹیشنز ایڈاپٹ کرنی تھی، کریکٹ اپروچ جو ایڈاپٹ کرنا تھا بیہیویئر کو لے کر دیگر چیزوں کو لے کر، اس میں کتنا کام ہوا ہے، اور مانیٹرنگ اور سٹڈی جو قیدیوں کی تھی وہ کتنی ہو پا رہی ہے، ٹیکنالوجی کا کتنا یوز ہو پا رہا ہے، وہاں پر بھی رپورٹ جو ہے طلب کی گئی ہے. وزارت داخلہ نے جو بارڈر پولیس سٹیشنز ہے بی پی ایس، شاید یہ ابھی ہمارے پاس کھلے بھی نہیں ہوں گے لیکن انفراسٹرکچر ڈیولپ کرنے کو کہا گیا تھا کہ بارڈر پولیس سٹیشنز کا قیام عمل میں لایا جائے اور بارڈر ایریا ڈیولپمنٹ پروگرام کے تحت جو ایس ایچ اوز وہاں پر تعینات کیے جائے. ایک تو انفراسٹرکچر کہاں پر کھڑا کرنا تھا، بارڈرز کے پاس، وہاں پر کیا بنانا تھا جی، بارڈر پولیس سٹیشن، اور یہ بنانا تھا بی اے ڈی پی کے بجٹ سے. اور وہاں پر جنہیں آپ تعینات کرتے ایز اے ایس ایچ او اسٹیشن ہاؤس آفیسر کے، انہیں فکچر ٹینیور جو تھا تقریباً 2 سال کے لیے وہاں پر تعینات کرنا تھا. اس حوالے سے کتنا کام ہوا ہے کتنا نہیں ہوا ہے اس پر بھی وضاحت جو ہے وہ مرکزی وزارت داخلہ کی طرف سے طلب کی گئی ہے. تو اس طریقے سے ایک لمبی فہرست ہے جو مرکزی وزارت داخلہ نے مانگی ہے جموں کشمیر انتظامیہ سے، اور 10 دن کے اندر اندر جو کہا گیا ہے کہ یہ ساری رپورٹ جو ہے مرکزی وزارت داخلہ کو سونپی جائے.